ظاہر کے خلاف ہونا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کا حکم پورا ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ہے بات. ظاہر کے خلاف حکم کا پورا ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے، ظاہر کے خلاف مدد کا ہونا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے. اگر کسی کوئی مسلمان اللہ کا کی ایسی عبادت کرے کہ اس کا حق ادا کر دے اور زندگی بھر کی عبادت کے بعد اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اس کے مسلح کے لیے سے شکر کی پڑیا نہ نکلے، اس کو چوہے صحابہ کی طرح درہم اور دینار لا کر نہ دیں، اگر یہ خیال آ جائے کہ اتنی نمازیں پڑھی، اتنا یقین سیکھا، تو یہ تو ہوا ہی نہیں. وہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب آدھا گلاس پانی جو پیاس کو بجھا نہ سکے اس پر پوری زندگی کی نیکیاں ایسی چلی جائیں گی کہ یہ نیکیوں سے خالی ہو کر رہ جائے گا. تب اس کو پتہ چلے گا کہ اگر میں دنیا میں اس عمل کا بدلہ مانگتا تو یہ آدھا گلاس پانی کا بھی حشر میں نہ ملتا. یہ تھی بات. انتہائی ناسمجھ اور بے عقل ہے وہ شخص جو اللہ کی اطاعت اور عبادت اس بنیاد پر کرے کہ میرے ساتھ کچھ ظاہر کے خلاف ہو جائے. نہیں، اللہ کی اطاعت کرو اس کے استحقاق کے لیے کہ اس کا حق ہے. وہ اگر مجھے کچھ بھی نہ دے، مجھے کھانے کو نہ دے، پینے کو نہ دے، اور میں زندگی بھر سجدے میں گزار دوں، یہ اللہ کا حق ہے. اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھلائے پلائے پالے، یہ اس کے ذمہ واجب نہیں ہے. اسے بہت سے لوگ اس ڈسیزن میں پڑے ہوئے ہیں کہ کہتے تھے کہ ایمان سے یہ ہوگا، یہ تو ہوا نہیں لہذا ایمان نہیں. نہیں، ایمان کا تقاضا اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے فرمایا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. اونٹ کی کیا چاہت ہے؟ اونٹ کی کیا چاہت ہے کہ نکل پڑی ہوئی ہے؟ اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. اس کو تو استعمال کیا جاتا ہے اور ہر طرح سے رگڑا جاتا ہے، اس کی کوئی چاہت نہیں ہے. اس نے فرمایا، اس حدیث کا مطلب یہی تھا کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. انقیدہ انقادہ، چلایا گیا چلے گا، اور اگر اس کو گرم چٹان میں بٹھا دیا گیا تو یہ نہیں کہتا یہ میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، بیٹھ جائے گا. وَإِنْ خَالَ صَخْرَةٍ اسْتَنَاقَ، کہ اگر گرم چٹان میں بٹھا دیا جاوے تو بیٹھ جاوے. تو تھوڑی مالک سے کہے گا کہ یہ گرم ہے، میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ہاں، یہ ہے مومن. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان سے اللہ کی اطاعت مطلوب ہے. اس لیے اطاعت پر لانا ہے اپنے آپ کو اطاعت پر لانا ہے. یہ ہے مطالبہ ایمان سے. اطاعت پر لانے کا کیا مطلب ہے؟ اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کی ظاہری حیثیت سے اسلام نظر آئے. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ میاں کسی کے لباس کو، کسی کی شکل کو مت دیکھنا. دل کی جگہ، ایمان کی جگہ دل ہے. خبر نہیں کس کا دل کتنا صاف ہے اور کس کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اس لیے ظاہر کو مت دیکھنا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. حضرت عمر کی بات اس کے خلاف ہے. حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو معاملہ کریں گے اس کے ظاہر کے اعتبار سے، اس کے دل میں کیا ہے کہ دل کا حال اللہ جانے. ہم دل کا حال نہیں جانتے، ہم معاملہ کریں گے ظاہر کے اعتبار سے. اس لیے اسلام اطاعت کو ظاہر کرنے کا نام ہے، چھپانے کا نام نہیں ہے.
یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ آپ جس شکل کے، جس لباس کے، جس حالت کے بن کر رہو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اصل تو ایمان کی جگہ دل ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور ایک ایسا خوبصورت بہانہ ہے جس سے آدمی کو راہ مل جاتی ہے غیروں کے طریقوں پر چلنے کی، کہ میاں ظاہر کو مت دیکھو، ان کا دل بہت صاف ہے۔ خدا کی قسم، اگر دل صاف ہوتا، غیروں کے تعلق سے اور غیروں کی محبت سے اگر اس کا دل صاف ہوتا تو یہ ظاہر میں متبع سنت ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں ایمان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی حقیقت ہی اللہ کے رسول کی محبت کا ان کے ماسوا پر غالب آنا، ایمان کا تقاضا ہی یہی ہے۔ یہ تو قرآن حدیث نے صاف کہہ دیا کہ تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا، تم میں کوئی مومن ہو نہیں سکتا جب تک اس کی چاہت اللہ کے رسول کے ماں سوا پر غالب نہ آ جائے، وہ مومن ہو نہیں سکتا۔ اور جتنی اس کی چاہتے ہیں، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ایمان کا امتحان وہ ایمان کے لغوی معنی سے نہیں لیتے تھے، اور صحابہ کے ایمان کا امتحان ظاہر کے خلاف حاجتوں کے پورا ہونے سے نہیں لیتے تھے، بلکہ صحابہ کے ایمان کا امتحان اپنے تعلق اور محبت کے اعتبار سے لیتے تھے کہ ہم سے کتنا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صحابی سے جو اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، فرمایا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ آپ نے بھی ایسے صحابی کا انتخاب فرمایا جو صحابہ میں اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، حدیث میں سب سے زیادہ چاہنے والے اپنے باپ کو۔ روایت میں ہے کہ ان سے زیادہ کوئی اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا نہیں تھا، اسے بلایا، تمہیں جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ انہوں نے سننے کے بعد اتنی بھی تاخیر نہیں کی کہ شاید آپ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، یہ کہہ گئے، یا شاید آپ مجھے پہچان نہیں رہے، میں تو مسلمان ہوں، میرا باپ مسلمان ہے، پتہ نہیں آپ مجھے پہچان کر نہیں بات کر رہے، یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے تھے، کچھ اور نکل گیا۔ صحابی نے توقف نہیں کیا، آپ کے دوبارہ کہنے کا انتظار نہیں کیا، آپ کی طرف کسی شک یا کسی بات کی وضاحت کے لیے آپ کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ بات کے سنتے ہی فوراً دوڑے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا باپ کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کا حکم ہے۔ ہاں، یہ تھا اللہ کے رسول پر جان دینا۔ حضرت ابوبکر سے کہا ان کے بیٹے عبد الرحمن کہ ابا جی کئی موقع ایسے ہوئے جنگ میں کہ آپ میرے سامنے آئے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، وہ ابھی تک اسلام نہیں رہے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا بیٹے تم نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم سامنے آ جاتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں، رواج کا تقاضا یہ ہے، میرے پڑوسی یہ کہہ رہا ہے، میرے دو صاحب یہ کہہ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلام ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کی آئی ڈی مسلمان کی بنی ہوئی ہے، نہیں، مسلمان بن کے دکھلاؤ۔ کیوں کہ جب دین کا داعی ہوگا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے گا، کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہونے کا ثبوت دے گا، بلکہ وہ اتباع سنت سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے گا۔ یہ ہے پوری آیت
کہ جو دعوت اور عمل کو جمع رکھے گا وہ کہے گا اننی من المسلمین. یہ آیت قرآن کی آگے ترجمہ ہے. ہاں اس لیے میں نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے اچھے پڑھے لکھوں کو. کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان تو ایمان کی جگہ تو دل ہے. آپ اس لیے ظاہر کو مت دیکھیے کہ یہ تو خدا کی قسم ہو ہی نہیں سکتا کہ دل میں ایمان ہو اور اتباع سنت نہ ہو. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ فرائض صرف اسلام کا نام، کہ اسلام صرف فرائض کا نام نہیں ہے. اسلام صرف فرائض کا نام نہیں ہے کہ فرائض ادا کرتے ہیں. فرائض سے اسلام کی بنیادیں ہیں، معاملات، اخلاق اور معاشرہ. یہ ہے اسلام کی عمارت، یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کے بغیر یہ معاشرہ، معاملات، عبادات قائم نہیں ہوں گے. یہ معاشرہ، یہ اور اخلاق اور معاملات اس بنیاد کے بغیر قائم نہیں ہوں گے. اور بنیاد بنا لی اور عمارت نہ بنائی تو یہ کافی نہیں ہوگی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی بنیاد بنا کے سمجھے کہ کام ہو گیا ہے نا. بنیاد کسی کام کی نہیں ہے. ضرورت پوری ہوتی ہے عمارت سے، ضرورت پوری ہوگی عمارت سے، اور یہ بنیاد ہے. فرائض تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ آپ مسلمان ہو نہیں سکتے فرائض کے بغیر. سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے کہ آپ تو فرائض کے بغیر مسلمان ہو نہیں سکتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ اور نماز میں فرق کرنے والوں سے قتال کرنا چاہتے تھے. حضرت عمر کو انشرا نہیں تھا کہ نہیں ایسا نہ کیجیے، یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ ان سے کلمہ قبول کر لیجیے. کہ نہیں عمر یہ کیا ہو گیا. بڑا بہادر بنتا تھا زمانے جاہلیت میں جب بہادری کی ضرورت نہیں تھی، اور اب اسلام میں نقصان ہو اب بہادری کی ضرورت ہے تو بزدل بن رہا. تو میں عرض کر رہا کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ایمان اسلام کی شکل میں ظاہر ہو. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اپنی عادات اور مزاج کے اعتبار سے ایسے پہچانے جاتے تھے الگ، ایک تل کی طرح یا سفید بیل کے پہلو میں چند سیاہ بالوں کی طرح. یہ مثالیں دی ہیں آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنے صحابہ کے امتیاز کی. صحابہ کی ایک امتیازی شان تھی، صحابہ کی امتیازی شان تھی. ایک وہ امتیاز اتباع سنت سے تھا، وہ امتیاز اتباع سنت سے تھا. اتباع سنت کے بغیر اسلام ظاہر ہو ہی نہیں سکتا. میں تو سچی بات کہہ رہا ہوں کہ اتباع سنت کے بغیر اسلام ظاہر ہو نہیں سکتا، اور اسلام کا ظاہر کرنا واجب ہے. اسلام کا چھپانا فسق ہے. تمہیں میری بات مشکل سے آئے گی سمجھ میں، تم دلائل تلاش کرتے رہی ہو. اسلام کا چھپانا فسق ہے. اسلام کو چھپانا مطلب فسق ہے. فسق فاسق ہے جو اسلام کو چھپاوے. اسلام کو چھپانے والا فاسق ہے. جی ہاں. کہاں سے اسلام کو چھپانا؟ یہ اپنی شکل سے، اپنے لباس سے، اپنی اتباع سنت سے. جی ہاں، اس اسلام کو ظاہر کرو. اس کو چھپانا فسق ہے. ہاں میں نے وضاحت کر دی ہے پوری کہ اتباع سنت یہ اسلام کو ظاہر کرنا ہے، اور سنتوں کا چھوڑ دینا یہ اسلام کو چھپانا ہے. کیونکہ مسلمان کو اللہ کی طرف سے امن اور ہدایت اس شرط پر ملے گا کہ یہ غیروں سے چھٹ کر الگ ہو جائے پوری طرح. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ تمہیں غیروں سے امتیاز صرف تقوی کی شرط پر ملے گا. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ تم غیروں کے طریقوں پر چلنے سے میں اللہ سے ڈرو. یہ ہے مطلب اس کا.
ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تم غیروں کے طریقوں پر چلنے سے اگر ڈرو گے، اگر غیروں کے طریقوں پر چلنے میں اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں امتیازی شان ملے گی، ورنہ مسلمان نے اسلام کی علامتوں کو ضائع کر دیا، اسلام کی علامتوں کو ضائع کر دیا اور محض فرائض کی ادائیگی کو اسلام سمجھ لیا ہے، محض فرائض کی ادائیگی کو اسلام سمجھ لیا۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ غیروں کے درمیان الگ پہچانے جاتے تھے، الگ پہچانے جاتے۔ آپ کے پاس ایک جماعت آئی 7 آدمیوں کی، آپ دیکھتے ہی سمجھ گئے، وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری لباس اور ہماری حیت دیکھ کر آپ سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ سوال اس لیے کیا کہ کون ہو، سوال اس لیے کیا، فرمایا ما انتم، تم کیا ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، سب نے ایک جواب۔ یہ کیا علامت ہے؟ حضرت اس کو ایمان کی علامتوں میں حیض صاحب نے اس کو جمع کیا ہے، وہاں بتایا کہ ایمان یہ ہے، کہ ایمان یہ ہے، یہ 15 خصلتیں بیان کی انہوں نے ایمان کے سوال پر، 15 خصلتیں بیان کی ہیں ایمان کے سوال پر۔ پوچھا کہ ایمان کہ کیا ہے تمہارا ایمان؟ آج کیا کہ 5 پر ہمارا یقین ہے، ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر۔ کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ ہم اس کے حرام کو حرام سمجھ کر اس سے بچتے ہیں اور اس کے حلال کو حلال سمجھ کر اس پر چلتے ہیں، یہ ہے ایمان لانا کتاب پر۔ ورنہ قرآن مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، قرآن وہ بھی جانتے تھے، بلکہ اتنا جانتے تھے کہ حسد کرتے تھے۔ قرآن کیوں نازل کیا گیا ان پر؟ مکے اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے سردار کو کیوں نہیں دیا گیا قرآن؟ ان کو کیوں دیا گیا؟ حسد تاج اس چیز پہ کرے گا جس کو سمجھے گا۔ جی ہاں، یہ بھی ہے، قرآن میں ہے کہ قرآن ان پر کیوں نازل کیا گیا۔ تو یہ بات نہیں تھی کہ وہ قرآن کو جانتے نہیں تھے، کہ مشرکین قرآن کو جانتے تھے کہ یہ آخری کتاب ہے، یہ ان پر کیوں نازل کی گئی؟ مکے اور طائف کی بستیوں کے بڑے سردار پہ کیوں نازل کی گئی؟ اب یہ کہنا کہ ہاں ہم جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کے بارے میں فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما، جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھ رہا ہے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا، یہ فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایک بات یہ کہی کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر، ان 5 پر ہمارا ایمان ہے اور 5 پر ہمارا عمل ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم اسی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم نماز قائم کرتے ہیں، ہم نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز یہ دور صحابہ میں ایک ایسا عمل تھا کہ مسلمان کو مسلمان نہیں بلکہ مصلی کہا جاتا تھا، مسلمان کو مسلمان نہیں بلکہ مصلی کہا جاتا تھا، مصلی کہ یہ کون ہے؟ کہ نماز پڑھنے والے ہیں۔ جی ہاں، نماز فرق تھا کفر اسلام کے درمیان، کیونکہ دور صحابہ میں یہ ممکن تھا کہ کافر نماز پڑھ لے، یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان نماز چھوڑ دے، یہ ممکن نہیں تھا، یہ تو ممکن تھا کہ کافر نماز پڑھ لے۔ واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام میں داخل ہونے سے پہلے نماز پڑھی ہے، کیونکہ جب وہ آئے تو انہیں کوئی مسلمان نہیں ملا، انہیں کوئی مسلمان
کوئی مسلمان نہیں ملا. سب کہاں ہیں؟ یہ سب نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں, کوئی نہیں ہے مسلمان. معلوم النفاق اور کفار صرف یہ باقی رہ جاتے تھے محلوں میں, باقی مسلمان سب آ جاتے تھے نماز کے لیے. تو واصل بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام بعد میں قبول کیا, نماز پہلے پڑھ لی. ہاں, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ مسلمان کے جہنم میں جانے کا پہلا سبب نماز کا چھوڑنا ہے. وہاں پوچھیں گے, کفار پوچھیں گے ان سے, تم ہم سے کہتے تھے یہ کلمہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے, تو تم کلمہ پڑھ کے جہنم میں کیوں آ گئے؟ یہ سوال کریں گے کفار مسلمانوں سے جہنم میں, ما سلککم فی سقر, کہ تم جہنم میں کیوں داخل کیے گئے؟ تم تو ہم سے کہتے تھے کلمہ پڑھ لو جنت میں جاؤ گے, تم جہنم میں کیوں آ گئے؟ تم کلمہ پڑھ کے کیوں نہیں گئے جنت میں؟ تو پہلا جواب ہوگا مسلمانوں کا, لم نکن من المصلین, کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو ایک بات یہ کہی کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزوں, سب سے آسان نسخہ اللہ کی اطاعت پر آنے اور دین کو زندگی میں لانے اور اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کا سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ اپنی عبادات میں اطمینان پیدا کر لو, خود بخود دین زندگی میں آ جائے گا, خود بخود آ جائے گا. اپنی عبادات میں کمال پیدا کر لو, دین خود بخود آ جائے گا. من اقامہا فقد اقام الدین, یہ تو حدیث میں سچا وعدہ ہے, اور قرآن کی آیتیں بھی بے شمار ہیں. قرآن کی آیتیں بے شمار ہیں کہ جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا. جی ہاں, قد افلح المؤمنون, کہ کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے, کامیاب ہیں وہ ایمان والے کہ جن کی نمازوں میں خشوع ہے. کہ نماز میں خشوع ہے وہ لغو چیزوں سے بچیں گے, خود بخود تمہیں نماز لغو سے بچا دے گی. اور یہ زکوٰۃ بھی ادا کریں گے, اور یہ شرمگاہوں کی حفاظت بھی کریں گے. سنو, معاشرہ بھی, معاملات بھی, مال بھی, عبادات بھی, سب سارے چول سیدھے ہو جائیں گے, صرف نماز میں کمال پیدا کر لو. ہاں, یقینی طور پر یقیناً کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے جن کی نماز میں خشوع ہے. لیکن یاد رکھو کہ ایک ہے حسن خاتمہ, ایک ہے سوء خاتمہ. لوگ حسن خاتمے کی دعائیں کراتے ہیں, حسن خاتمے کی دعائیں کراتے ہیں, اجی دعا کرو حسن خاتمہ ہو. جی ہاں, گزرتے گزرتے, ملتے ملتے, خطوط میں بھی اور زبانی بھی دعا کرنا حسن خاتمہ ہو جائے. سنو دھیان سے, حسن خاتمے کے لیے دو چیزیں ہیں, حسن نیت, حسن عمل. حسن نیت, حسن عمل, یہ دو چیزیں حسن خاتمے کے لیے ہیں. حسن نیت, حسن عمل, یہ دو چیزیں حسن خاتمے کے لیے ہیں. حسن نیت, حسن عمل. اور دونوں کی مثالیں یاد کرتا ہوں. حذیفہ رضی اللہ تعالی نے دمشق کی مسجد میں ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. نماز میں جلدی تھی, دیکھ کے فرمایا اگر اسی نماز پر مر گیا تو قیامت میں اس دین پر نہیں اٹھایا جائے گا. اگر بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اسی نماز پر مر گیا جیسی پڑھ رہا ہے تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کیونکہ اگر اس دین پر موت ہو تو پھر اس دین پر اٹھایا جائے. دوسری بات ہے, کیونکہ یہ سلسلہ ہے, کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون, جیسی حیات ویسی موت, جیسی موت ویسا حشر. یہ فرمایا کہ اگر اس نماز پر مر گیا تو تیری موت اس دین پر نہیں ہوگی جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں.
یہ بات اس سے نہیں فرما رہے جو نماز نہ پڑھتا ہو، بلکہ یہ بات اس سے فرما رہے ہیں جو نماز تو پڑھتا ہے مگر نماز میں جلدی کرتا ہے. کیونکہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین سے واقف تھے، اس لیے فرمایا کہ یہ نماز، یہ ان کی نماز کا طریقہ ہے، یہ مومن کی نماز کا طریقہ نہیں ہے. مومن کی نماز ایسی ہونی چاہیے. تو میں نے عرض کیا کہ ایک ان کی خصلت یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں. دوسری چیز ہے حسن نیت، کہ اگر نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، سنو وہ رہ گئی، اگر نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، کارنامے بڑے 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 کارنامے ہیں، سنو دھیان سے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے مگر نیتیں بگڑی ہوئی ہیں، تو یاد رکھو کہ نیت کا فساد بڑے بڑے کارنامے کرنے والوں کو بھی برباد اور ناکام اور ہلاک کر دے گا.